بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے حضرت والا شیخ مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام ہے، کلام معرفت محبت فیضان محبت کتاب سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ آج کے اس کلام کا عنوان ہے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے۔ تباہ ہو کہ جو دل تیرا محرم غم ہے، تباہ ہو کہ جو دل تیرا محرم غم ہے، اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے، اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے۔ تباہ ہو کہ جو دل تیرا محرم غم ہے، تباہ ہو کہ جو دل تیرا محرم غم ہے، اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے، اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے۔ ہزار خون تمنا ہزار غم سے، ہزار خون تمنا ہزار غم سے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے۔ تباہ ہو کہ جو دل تیرا محرم غم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے محترم دوستو، بڑے اونچے درجے کے حقائق ہیں، اور حقائق معرفت اور قرب اور محبت خداوندی ان اشعار میں حضرت والا نے سموئے ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جب تک انسان اپنی حرام خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر قربان نہیں کرتا اور ساری ناجائز خواہشات کو حکم الہی کی وجہ سے چھوڑ نہیں دیتا اور ان کا خون نہیں کر دیتا، تب تک اسے اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ خاص مزہ اور خاص لطف دل میں محسوس نہیں ہوتا۔ اور میں حضرت والا کے شعر کی تشریح کرتے ہوئے مزید آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ مباح تمنائیں بھی جو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہوں، ان کو بھی وہ آدمی چھوڑتا ہے اور اللہ کی خوشی کے لیے قربان کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل میں پھر اپنی محبت ڈالتے ہیں۔ آپ کہیں گے مباح خوشی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مثلاً آپ حضرت والا کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں، بیوی بچوں والے ہیں، اب بیوی کی محبت مباح، بچوں کی محبت مباح، کاروبار کی محبت مباح، لیکن یہ ساری محبتیں اللہ والوں سے ملنے اور ان کے پاس وقت گزارنے کے لیے رکاوٹیں بن رہی ہے، اور آپ ان محبتوں کو اور ساری دل کی خوشیوں کو چھوڑ کر اور توڑ کر حضرت والا کی خدمت میں یا کسی اللہ والے کی کمپنی اور صحبت میں یا دعوت و تبلیغ وغیرہ کے کام میں جہاں جسے مناسبت ہو، غرض ہے کہ وہ ان ساری محبتوں اور خوشیوں کو تو قربان کر رہا ہے اور اللہ کے لیے نکل پڑا ہے۔ تو میرے دوستو، جب تک یہ بات پیدا نہیں ہوتی، حضرت والا فرماتے ہیں اللہ سے قرب کا عالم نہیں ملتا۔
جب آدمی پیاری محبوب بیوی کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی محبت کو چھوڑتا ہے اور چھوڑ کر کے وہ چلتا ہے اور ان خوشیوں کو مٹا دیتا اور اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے اولیاء اللہ کے پاس جا کے پڑ جاتا ہے، کون کہتا ہے کہ دل نہیں ٹوٹتا بچوں کی دوری سے اور بیوی کی دوری سے اور کاروبار کو چھوڑنے سے؟ کون کہتا ہے کہ اس خوشی کی وجہ سے دل پہ غم اور صدمہ نہیں آتا؟ ضرور آتا ہے میرے دوستو، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا، حدیث قدسی ہے، انا عند المنکسرۃ قلوبہم لاجلی، میں ان دلوں کے پاس ملتا ہوں جو دل میری خاطر ٹوٹے ہوئے ہوں۔ اگر مجھے ڈھونڈنا ہو میں کہاں ملوں گا تو میں وہاں ملوں گا جہاں ایسے قلوب ہوں کہ جو میری خاطر ٹوٹے ہوئے ہوں۔ صاحب مشکات کے حاشیے میں محشی نے جہاں ابواب الجنائز میں یہ روایت آئی ہے اور اس میں مضمون آیا کہ بیمار سے ملا کرو اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، اگر پلا دیتے تو اس کا اجر ملتا، اگر کھلا دیتے تو اس کا اجر ملتا۔ لیکن بیمار کی بات جہاں آئی ہے میرے دوستو، اس میں یہ ارشاد ہے کہ اگر تم وہاں آتے اس بیمار کے پاس تو مجھے پاتے، وہاں میں ملتا۔ مشکات کے طلباء کو یہ روایتیں میں پڑھا رہا تھا تو میں نے پوچھا، سب سے پوچھتا ہوں بتاؤ بیمار سے کس نیت سے ملنا چاہیے؟ اب وہ ساری نیتیں کسی کو ذہن میں ہی نہیں، ایک بتاتا ہے، دوسرا دوسری بتاتا ہے، ایک اور بتاتا ہے، ایک اور بتاتا ہے، غرض ہے کہ وہ سب ذہن میں نہیں۔ میں مفتی حسین بھیات کی عیادت کے لیے گیا، وہاں ایک دو اور تھے علماء، جب ہم نکلنے لگے میں نے ان سے کہا کچھ میں تم کو سکھاتا ہوں، کچھ تم مجھے سکھاؤ۔ ہم جو حضرت مفتی صاحب کے پاس آئے تھے تو کیوں آئے تھے بتاؤ، کیا کیا نیتیں دل میں رکھنی چاہیے جب کسی بیمار کے پاس جائیں، کیا کیا دل کے اندر تصورات ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق پھر معاملہ فرماتے ہیں۔ مثلا نمبر 1 طلبہ کو میں نے کہا یہی سب سے بڑی نیت ہے اور یہی طلبہ کے ذہن میں نہیں تھی کہ جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو یہ نیت کرو مجھے یہاں اللہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پانے کے راستے بڑے آسان کر دیے۔ ہم حضرت شیخ اپنے شیخ و مرشد کی خدمت میں آتے ہیں، کسب فیض بھی نیت ہو اور بیمار کی عیادت بھی نیت ہو تو اس راہ سے بھی اللہ ملیں گے، اس راہ سے بھی اللہ ملیں گے۔ میر صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں آتے ہیں تو اس نیت سے جاؤ وہاں کہ مجھے عیادت کرنی ہے۔ جب عیادت کی نیت سے جاؤ گے دوستو تو گھر بیٹھے جہاں اللہ مل رہا ہے، حدیث صریح میں یہ مضمون موجود ہے، بیمار کے پاس جاؤ عیادت کے لیے تو وہاں اللہ کو پالو گے۔ اور کیا نیت؟ 70,000 فرشتے صبح سے شام تک دعا پر لگا دیے، آپ نے ڈیوٹی لگا دی ان کی، ایک بیمار کی عیادت کی ڈیوٹی لگ گئی۔ اور کیا نیت؟ ادائے حق مسلم، ایک مسلمان کا میرے اوپر حق ہے کہ میرا مسلمان بھائی بیمار ہے، میں جاؤں اور جا کر کے اس کی دیکھ بھال کروں، تو یہ ایک حق کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ اور کیا نیت؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو مبتلا دیکھو نا کسی مرض وغیرہ میں اور یہ دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو تم چاہے جتنی لمبی زندگی گزارنا تمہیں وہ بیماری چھوئے گی نہیں، اس سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ کتنی عظیم الشان نیت، کتنا عظیم الشان فائدہ۔ لیکن میرے بھائیو علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ دعا پڑھے تو بلند آواز سے نہ پڑھے تاکہ سامنے والے کو جو بیمار ہے ایذا نہ ہو۔ عافانی مما ابتلاک بہ، تو ذرا بلند آواز سے نہیں، ہلکی آواز سے پڑھیں، ہلکی آواز سے۔ تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے، پھر اس کو تسلی دینا بھی مقصود ہو کہ میں جاؤں گا تو تسلی دوں گا، پھر کچھ رقیہ وغیرہ جو کچھ تم کر سکتے ہو تو پڑھ کے دم کرو، جو مسنون دعائیں ہیں وہ مسنون دعائیں پڑھوں گا، یہ سب نیتیں لے کے جائے تو اللہ تبارک و تعالی ملتا ہے۔ تو حضرت والا کا یہ شعر جو ہے کہ دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی حرام خوشیوں کو، ناجائز خوشیوں کو چھوڑے گا تو یہ نہ سمجھنا کہ دین اتنا آسان ہے یا اللہ کا سودا اتنا سستا ہے کہ دل کو توڑو بھی نہیں
اور دل پر کچھ پہاڑ اور دل پر کچھ چھریاں بھی نہ چلے اور اس کے ٹکڑے بھی نہ ہو اور آسانی سے ایسے ہی اللہ مل جائے. اگر ایسا ہوتا دوستو تو یہ عرب کے جتنے مشرک تھے لا الہ اگر ان کو نہ کہی جاتی اور کہا جاتا اللہ اللہ کر لو تو سارے تیار تھے، سارے تیار تھے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی خدمت میں جب تشریف لائے اور چچا سے جا کے کہا تو کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا ہمارا اختلاف اللہ اللہ کے ذکر میں نہیں، لیکن ہمارے معبودوں کی نفی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ لا الہ نہ کہیں. شادی آ رہی ہے، خوشیاں آ رہی ہے، حرام خوشیاں ہیں نبی کے طریقے کے خلاف. کیا کہتا ہے جوان؟ ارے مولوی صاحب کو کہنے دو، یہ لمحے زندگی میں بار بار نہیں آتے، منا لو خوشیاں جو منانی ہے، بار بار شادیاں نہیں ہوا کرتی. تو یہ فقیر طلباء سے عرض کر دیتا ہے اور بیانات میں بھی کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ بھی یوں ہی کہے گا یہ لمحے مجھے بار بار نہیں ملیں گے، میرے پاس ایک چاند سے ایک موقع ہے اللہ اور رسول کو خوش کرنے کا، چاہے ساری کائنات ناراض ہو کر گزروں گا، پھر بار بار یہ لمحے نہیں ملتے. آج مجھے ایک موقع ملا ہے کہ میری نکاح اور شادی کا موقع ہے، جو جیسے مسائل ہوں، جیسے حالات ہوں، سارا گھر ناراض ہو، سارے اقربا اعزاء ناراض ہو، لا الہ پڑی ہی اسی لیے ہے. یہ انگلش والے بیچارے جو نا انگلش میں کہتے ہیں کہ لیو می الون، مجھے تنہا چھوڑو، مجھے کچھ نہ کہو، میں اور میری لائف، تم کو کیا مطلب. تو میرے بھائیو جب ہم نے لا الہ الا اللہ کا پڑھا ہے جس دن سے، لیو می الون تو اسی دن سے ختم ہو گیا، اسی دن سے ختم ہے. تو نے تو کہہ دیا کہ میرا نہیں چلے گا، میں اپنی نہیں چلاؤں گا، اے اللہ جو کچھ چلے گی سب آپ کی چلے گی، میری نہیں کچھ بھی چلے گی اور کسی کی بھی نہیں چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی، اللہ صرف آپ کی چلے گی. جب یہ کلمہ پڑھا تو یہ تو کہہ دیا ہم نے، اب کیوں کہتے ہو کہ لیو می الون. یہ جملہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن آپ کو میں بتا دوں مغربی تہذیب کا جو زہر ہے، زہر، اس کے زہریلے اثرات جو ہمارے بچوں میں پیدا ہوتے ہیں اس کا اثر ہے یہ، وہ زہریلا اثر. کیوں؟ وہ کہتے ہیں، ہر جوان کہتا ہے میں، میری لائف، میری جوانی، میری زندگی، مجھے کوئی ٹچ نہ کرے، کوئی کچھ نہ کہے، میں آزاد ہوں، میں کسی کا غلام نہیں، میں جیسے چاہوں زندگی گزاروں. تو یہی چیزیں پھر ہمارے جوانوں میں آتی ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں اے مجھے اپنا الگ چھوڑ دو، مجھ سے کچھ نہ کرو، باتیں نہ کرو، مجھ سے کچھ مت کہو. حالانکہ میرے محترم دوستو یہ سارا جسم اوپر سے نیچے تک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس کے مالک بھی نہیں. دلیل سن لیجئے، اگر آپ اس کے مالک ہیں تو پوچھو کسی مفتی صاحب سے کہ میں چاقو لے کے اپنی انگلی کاٹنا چاہتا ہوں، کیا مجھے یہ اجازت ہے کہ میں اپنی انگلی کاٹ کے ڈال دوں؟ میں ٹرین کے نیچے آ کے خودکشی کر کے مرنا چاہتا ہوں، اگر یہ جسم سارا میرا ہے تو کیا مجھے اجازت ہے اس کی کہ میں کاٹ کے ڈال دوں اور خودکشی کر لوں؟ کیوں اجازت نہیں ہے میرے دوستو؟ اس لیے اجازت نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں، یہ دل، یہ جسم کے سارے اعضاء امانت کے طور پر دیے ہیں، اور پھر اللہ دیکھے گا کہ کون اس امانت میں کس کس طرح سے کر رہا ہے، کیا خیانت کر رہا ہے. ہمارا اپنا نہیں ہے. اس لیے میں کبھی کہتا ہوں کہ در حقیقت اگر غور سے دیکھیں، یہ مرسڈیز، یہ بی ایم، یہ لگژری ہاؤس اور یہ عمدہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور کاریں، ایک انسان کو دنیا میں محض حق استعمال دیا گیا ہے. حق استعمال بڑا عارضی، بڑا ٹمپریری، بڑا وقتی. جس دن دنیا سے گیا سب کچھ ختم. اور آگے بڑھ کے کہو ابھی تو دنیا سے گیا بھی نہیں کہ 2/3 تو اس کے ہاتھ سے نکل گیا. 2/3 نکل گیا، ابھی دنیا سے گیا نہیں. جب بندہ مرض الوفات میں ہو اور مرض الموت اس کو گھیرے ہوئے ہو تو علماء نے لکھا، روایت میں آیا ہے کہ 1/3 سے زیادہ مال میں وصیت کرنے کا حق نہیں ہے. اب کوئی کہے ارے میرا مال کیوں حق نہیں ہے؟ 2/3 گیا اور قبر میں جاتے ہی وہ سارا کا سارا گیا. ابھی 1/3 میں حق ہے، اور ابھی بھی ایسا حق نہیں کہ جسے چاہو کر دو. میری محبوب بیوی لاؤ اسے کر دوں، فلاں میرا بیٹا لاؤ اسے کر دوں. نہیں، لا وصیت لوارث، کسی وارث کو وصیت کا حق نہیں ہے.
میرے محترم دوستو، ہم، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانتیں ہیں اور ان کے بارے میں ہم سے باز پرس ہوگی۔ ہمارے جسم کے بارے میں سوال، مال کے بارے میں سوال اور اولاد کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اولاد کے بارے میں ہم نے اولاد کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، جی ان کی جوانی، ان کی زندگی، ان کا بچپن، کس طرح کس شغل میں ہم نے ان کو لگایا اور کہاں انہوں نے ختم کیا ہے۔ اس لیے جو ہماری زندگی ہے اور جو ہمارے اعضائے بدن ہے، یہ سارے اللہ کے یہاں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو بات یہاں سے چلی تھی، جو اللہ کا سچا عاشق ہوتا ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے غالباً اپنی بہن یا بیٹی کی شادی کا موقع تھا، سیدھے سادے طریقے سے کر گزرے۔ والد صاحب ناراض ہوئے تو حضرت گنگوہی سے کہا، والد صاحب کو تو میں راضی کر لوں گا، لیکن الحمدللہ میں تو سنت کے مطابق شادی کر گزرا ہوں، اب جو کوئی ناراض ہوگا جا کے اس کو منا لوں گا اور راضی کر لوں گا۔ اور ایک نقطہ عرض کروں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے جب آپ اللہ کو راضی کرنے پر آ جائیں تو حدیث پاک میں موجود ہے، جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، اگر کچھ لوگ اس سے وقتی طور پر ناراض ہو بھی جائیں، اللہ کو تو اس نے راضی کر ہی لیا، کچھ دنوں کے بعد ایسی صورتحال اللہ بنا دیتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اس کی عزت کرنے لگتے اور اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور کس طرح؟ اس کے اچھے اچھے اعمال، نیک نیک عادتیں اور باتیں وہاں جانے لگتی ہیں ان تک جو ناراض ہوئے تھے، تو شدہ وہ لوگ بھی اس کی عزت کرنے لگتے اور اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا مضمون بھی روایت میں موجود ہے، جس نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیا تو اس نے اللہ کو تو ناراض کر ہی دیا، اب وہ جو مخلوق ہے نا، آہستہ 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 وہ بھی اس سے ناراض ہونے لگتی ہے اور کٹنے لگتی ہے اور نفرت کرنے لگتی ہے۔ کس طرح؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے وہ غلط اعمال اور اس کے گناہ اور اس کی بری چیزیں لوگوں کی نگاہوں میں ڈال دی جاتی اللہ کی طرف سے، تو وہ بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ایک مسلمان کو دنیا بھی اگر چاہیے تو وہ بھی یاد رکھنا کہ دین پر عمل ہی سے ملتی ہے۔ دنیا میں بھی اطمینان اور سکون اگر مل سکتا ہے، دین پر عمل سے ملتا ہے۔ اہل اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ گرمی ہو رہی ہے، سردی ہو رہی ہے، پیسے نہیں ہیں، بھوک ہے، جی فقر و فاقہ چل رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں اہل اللہ دل سے اندر سے پریشان ہے۔ نہیں میرے دوستو، ان فی الدنیا جنتا من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ، دنیا میں بھی ایک جنت ہے، جو اس جنت میں داخل نہ ہو سکا اسے آخرت میں بھی جنت نہیں ملے گی۔ ابن تیمیہ کا قول ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ لوگ صوفی نہیں ہے، ارے میاں تصوف کا لفظ نہیں ہے، ورنہ دنیا کا ہر فرد مسلم اور ہر عالم تصوف کا قائل ہے۔ جو تصوف اور صوفیت ہمارے مشائخ نے پیش کی ہے میرے دوستو، یاد رکھنا، اس میں کبھی خطا نہ کھانا کہ چاہے کوئی عرب کا یا عجم کا عالم ہو، ہر ایک اس کو ماننے والا ہے۔ یہ ابن تیمیہ کے الفاظ سنا رہا ہوں اور حضرت کا تو پورا کلام بھرا ہوا ہے۔ جو آپ خوش ہیں تو ہر سو بہار کا عالم، جو آپ خوش ہیں تو ہر سو بہار کا عالم، جو آپ خوش ہیں تو ہر سو بہار کا عالم، وگر نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے، وگر نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا، حضرت والا فرمانے فرما روا عالم، ساری کائنات کا فرما روا اور حاکم و بادشاہ، جس نے اس اللہ کو راضی کر لیا جس کی اجازت کے بغیر میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ ایک درخت کا پتا بھی نہیں ہلتا، رات کی سخت تاریکی ہو
اور پتھر کی پہاڑوں کی سخت چٹان، اور اس چٹان پر ایک چلنے والی کالی چیونٹی، سب سے چھوٹی جو چیونٹی ہوتی ہے اس کی چال بھی وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتی ہے اور وہ بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے حالات کہ جی بیٹا نافرمانی پہ اتر آیا اور بغاوت پہ اتر آیا، کہنا نہیں مان رہا ہے، نافرمان ہو گیا ہے، گھر جہنم کا نقشہ بنا ہوا ہے، بیوی اور شوہر کی رات دن کی لڑائی، اولاد بھی عاجز آ گئی ہے اور پریشان۔ میرے محترم دوستو، یاد رکھنا سارے مسائل کا واحد حل ایک اکیلے اللہ کو راضی کرنا۔ دل ٹوٹے ٹوٹنے دو۔ حضرت والا نے جگہ جگہ فرمایا دل جتنا ٹوٹے گا اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے اس کو تعمیر کریں گے اور محبت کی خوشبو اس میں بھر دیں گے۔ ٹوٹنے دو۔ ہر چیز کی قیمت ٹوٹنے سے گھٹتی ہے، لیکن اللہ کے لیے جو دل ٹوٹتا ہے میرے دوستو اس کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو ایک جملہ مشہور ہے نا کہ عبادت سے جنت اور خدمت سے اللہ ملتا ہے، یہ ایک جملہ ہے، اس کی ایک اصل جو ہے، اس کا بیک گراؤنڈ جسے کہتے ہیں، اس کا پس منظر اصل میں کیا ہے؟ جب ایک آدمی تو نفلیں پڑھ رہا ہے اور روزے رکھ رہا ہے اور تلاوت کر رہا ہے، ایک آدمی خدمت میں لگا ہوا ہے، تو خدمت میں لگ کر اس کا دل ٹوٹتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا اور میں ایسے لگا ہوا ہوں، اور اس میں تواضع اور انکساری اور عاجزی اور رقت قلب اس کے اندر آتی ہے، تو یہ جو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے میرے دوستو یہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے۔ اور اسی لیے گناہوں سے بچنے والا ایک آدمی وہ ہے کہ جو نوافل نہیں پڑھتا، تسبیحات نہیں پڑھتا، اوابین نہیں پڑھتا، لیکن وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تو سب لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہو جائے گا۔ کیوں؟ گناہوں کو چھوڑنے میں دل پر زور پڑتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، یہ ہے مسئلہ۔ تو یہ جتنا دل ٹوٹے اتنا اللہ کے یہاں بندہ محبوب اور مقرب ہوتا ہے، اور پھر اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ سماتا ہے۔ روایت آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ ما وسعنی ارضی ولا سمائی، نہ مجھے میری زمین سما سکی اور نہ میرا آسمان سما سکا، ولیکن وسعنی قلب عبدی المؤمن، لیکن میرے مومن بندے کا دل وہ مجھ کو اپنے اندر سما لیتا ہے۔ اللہ اس ٹوٹے ہوئے دل میں آ جاتے ہیں، اور اگر اس کو حرام خوشیوں سے آباد کیا جائے میرے دوستو پھر اس میں اللہ نہیں آتے۔ کسی کو رات کو جا کے ٹی وی بیٹھ کے دیکھنے کی عادت، کسی کو فلموں اور ادھر کلبوں میں جا کر اور وہاں حرام کاریوں کی عادت ہے۔ سب سے پہلا میں نے حضرت والا کا بیان مسجد حمزہ وہاں ساؤتھ افریقہ میں لینز میں مفتی حسین بیات والی مسجد میں سنا۔ حضرت والا کا بیان تھا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس آیت پر، اور شروع ہوا تھا کہ اللہ نے مسلمانوں کو اپنی محبت کا حکم نہیں دیا بلکہ خبر دی ہے، خبر کہ اللہ اتنے محبوب ہے کہ ہر ایمان والے کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ حکم دیں کہ تم محبت کرو، بلکہ اللہ کی شان محبوبیت ایسی ہے کہ مومنین کو محبت ہونی چاہیے۔ تو خیر اس موقع پر حضرت نے ایک مثال دی تھی، بڑا نفع ہوا اور لوگوں کو بہت نفع ہوتا ہے، جلد بات سمجھ میں آ جاتی ہے، مثالوں سے یہی فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا ایک مکان ہے جس میں مردوں کو نہلانے کا انتظام کیا گیا، وہاں مردے نہلائے جاتے ہیں، خوب 2-4 جنازے رکھے ہوئے ہیں۔ اب ایک آدمی نے وہاں دسترخوان ڈالا اور دسترخوان ڈال کے آپ سے کہتا ہے کہ جی آ جاؤ کھانا وغیرہ یہاں ہم لگا دیتے ہیں، کھا لو۔ تو وہ کہے گا یار تیرے اندر کچھ غیرت بھی ہے، تجھے شرم بھی آ رہی ہے، یہاں جنازے رکھے ہوئے ہیں اور تم یہاں دسترخوان ڈال رہے ہو، کچھ غیرت تو ہونی چاہیے، ذرا دوسرے کمرے میں کچھ ڈالو تو چلو ادھر کھائیں گے، اور وہ بھی یہ ہے کہ غسل دے دیا جائے تو چلو بعد میں کھا لیں۔ پھر حضرت والا نے بڑے جوش کے ساتھ یہ بات فرمائی، اے انسان تجھے اس گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہوئے غیرت آتی ہے جہاں مردے ہیں، تو اللہ کو اس دل میں آتے ہوئے غیرت نہیں آئے گی جہاں تم نے مردوں کو، مردہ لاشوں کو اکٹھا کر رکھا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ والوں کی زبان سے نکلی ہوئی مثال پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس کے لیے علاج بنتی ہے۔ اس لیے ہم جتنے بیٹھے ہیں، اور میں سب سے پہلا مخاطب ہوں،
ہمیں دل کی چیکنگ جو ہے نا صبح شام اور ہر گھڑی رکھنی چاہیے. اس میں اللہ کا غیر تو نہیں آ گیا؟ یہ حسیناؤں کی صورتیں کہیں سے اس میں اندر بیٹھی تو نہیں؟ چلو میں نے دیکھنا تو چھوڑ دیا، لیکن دل میں صورت جمائے رات کو سو رہا ہوں اور اس کا خیال دل میں لیے گندا کیے ہوئے دل کو رات کو سو رہا ہوں. کیا میری لا الہ الا اللہ کا یہی تقاضا ہے؟ مولانا جان نکلی جاتی ہے، عشق بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، آسان نہیں ہے چھوڑنا. تو یاد رکھیے کہ جس طرح سے، جتنی قوت سے، جتنی شدت سے اور جتنے پاور اور طاقت اور ہمت سے حضرت والا نے فرمایا تم یہ مجاہدہ اٹھاؤ گے، اللہ تعالیٰ بھی اتنا حلوہ ایمانی تمہارے سینے میں اتار دے گا. جتنا مجاہدہ اتنا حلوہ ایمانی قلب میں ملتا ہے اور اللہ کی طرف سے مٹھاس ملتی ہے. ہے تو میرا ہی واقعہ، لیکن بہرحال کبھی کبھی بیان کرنے میں حرج نہیں. جب میں ایک مرتبہ سحر کے اندر تھا، بہت سخت سحر تھا، بہت سخت سحر، یعنی روزانہ رات کو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ آج صبح تک میری زندگی کا سوال نہیں ہے، میں مر جاؤں گا ضرور، بالکل یہ یقین. تو میری وصیتیں بھی لکھی رکھی ہے. بعض دنوں میں اٹھا اور وصیت لکھ دی کہ آج تو بالکل کوئی سوال نہیں ہے، بچنے کا زندگی نہیں ہے. اسی حالت میں ایک وہاں آیا یہ عامل، میں بھی چلا گیا، لوگ جا رہے تھے، بہت اور بڑا شہرا تھا. میں جب ان کے پاس پہنچا تو میں نے پہلے بھی یہاں عرض کیا تو لکھا اس نے کاغذ پر جوگی جگپال، اور کہتا ہے کہ پانی میں ڈالو اور اس کو پیو. اور ایک پہ لکھا جوگی جگپال اور کہتا ہے کہ ہاتھ میں باندھ لو. کتنے دن؟ 4 مہینے. ناپاک جادو ہے، جب تک یہ نہیں کرو گے تو نہیں نکلے گا. میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر یہ ناپاک ہے یا پاک ہے یا کچھ بھی ہے، آپ مجھے کچھ قرآن و سنت کی دعائیں اگر آپ کے پاس ہوں وہ بتا دو، میں پڑھتا رہوں گا، جو کچھ ہوگا شفا مقدر ہوگی ہو جائے گا، اور نہیں تو نہیں، لیکن یہ میں نہیں کر سکوں گا. تو میرے دوستوں مجھے اس سے آگے کی بات بتانی ہے. انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ پھر آپ کو نفع نہیں ہو سکتا، اور میں کافی الجھن میں تھا، لیکن میں نے وہ اس کے واپس کر دیے اور پھر لوگوں کو بتایا کہ یہ شرک پھیلا رہا ہے. یہاں حضرت والا نے ہمارے الحمدللہ وہاں لوگوں کو توبہ کروائی تھی اور تجدید ایمان بھی کروائی تھی جنہوں نے اس سے علاج کرایا تھا. تو میں آپ کو جو اصل مضمون جس سے چلانا بتا دوں کہ اس سے اٹھنے کے بعد جو میں نے ظہر کی نماز پڑھی، پوری میری ماضی کی زندگی اور آج تک کی زندگی میں نے کبھی ایسا سجدہ مجھے یاد نہیں ہے کہ نصیب ہوا ہو. میں سجدے میں گر کے اتنا بے تحاشا رویا، اتنا مجھے گریا اس دن، پورے دن پوری رات اتنا رونا آیا کہ یہ آدمی مجھے کہتا تھا کہ اعمال قرآنی میں کوئی طاقت نہیں ہے. یہ آدمی کہتا تھا کہ قرآنی اعمال میں نے ٹرائی کر لیا لیکن نفع نہیں ہوتا، جب تک یہ شرکیہ منتر جادو میں نہ کروں جب تک نفع نہیں ہوتا. یعنی گویا یہ کہہ رہا ہے کہ اس روئے زمین پر کوئی معاملہ ایسا بھی ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر چل رہا ہے، کوئی جادو ایسا بھی ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر چل رہا ہے. اور اب میں کھل کے یہ اعلان کرتا ہوں بحمداللہ، ہزاروں کے مجمع میں ہندوستان جا کے میں نے کہا سن لو، اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، جادو منتر سب ختم، سب ختم، سب ختم. ہمارے عقیدے کمزور ہو گئے، عقیدے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، محبت، والہانہ ربط. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، میرا اللہ ہے، آزمائش بھیجیے، میں اللہ سے بھیک مانگتا رہوں گا، اللہ میں آزمائش کے قابل نہیں، مجھے معاف کر دے، مجھ سے آزمائش اٹھا لے. سال کے لیے بھیجی، 5 مہینے کے لیے بھیجی، 5 سال کے لیے بھیجی. میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اس کا بھیجنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے، اور اس کا ہٹانے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر کوئی بھی تکلیف تمہیں پہنچی اس کو دور کرنے والی ایک اکیلی ذات اللہ کی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے. ہاں کوئی نہیں ہے دوسرا. میرے دوستو آیت الکرسی پڑھ لی، اللہ کا نام لے لیا، معوذتین پڑھ لی، الحمدللہ اس مرحلے سے گزر کے آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دنیا میں کوئی طاقتور سے طاقتور جادو نہیں ہے جو اللہ کے حکم سے ایک اتنے سے درجہ آگے بڑھ سکے. اللہ کا فیصلہ ہے، جادو نفع نقصان پہنچا رہا ہے، جب اللہ کا فیصلہ ہوگا ختم.
جن لوگوں نے ان سے علاج کرایا تھا ابھی تک عاملوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے احقر بالکل صحت یابی کے ساتھ یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ ان سے جنہوں نے علاج کرایا وہ پریشان پھرے، اور اللہ کے فضل سے حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کاندھلوی کو میں نے فون کیا، فون پہ ان کے بیٹے نے فون اٹھایا، بتایا کہ مولانا فخر الدین صاحب کو جب ایسی حالت پیش آئی تو مجھے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی نے خواب میں آ کر بتلایا تھا کہ یہ آیتیں اتنی اتنی مرتبہ پڑھو، فلما القوا الی آخرہ کی آیتیں 3 دن کا عمل بحمد اللہ قرآن سے احقر نے کیا، وہ سارے اثرات مندمل ہوتے اور ختم ہوتے چلے گئے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن میں طاقت نہیں؟ اللہ کو ہم اس شان سے پکارتے نہیں ہے، پرابلم یہ ہے ہم تو بس ڈھیلے ڈھالے، کیا مطلب؟ لفظ اللہ سامنے آئے اور کوئی چیز رہ جائے، یا سلامو سامنے اور پھر بے چینی۔ حضرت والا کے کلام میں ہے جو نام اللہ کا لو اس کا عکس اور اس کی تجلی اور اس کی کرنیں آپ کے اوپر پڑنی شروع ہو جائیں گی۔ کتنی پریشانی ہے، آپ ذرا صحیح عقیدے کے ساتھ یا سلام کہہ کے اللہ کو پکاریے۔ کیسا دشمن ہے؟ حضرت والا نے سکھایا تھا یا قہارو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیے۔ کون ہے جو اللہ کی طاقت پر غالب ہے؟ کون کہتا ہے کہ ناپاک اور فلاں فلاں جادو اور یہ جادو اور وہ جادو؟ دلیل بتاؤں؟ میں نے طلبہ سے سب سے کہا خطاب کر کے وہاں، اگر ایسا کوئی کالا جادو ہوتا جو اللہ کی اجازت کے بغیر ایسے لوگوں کو مار دیا کرتا تو سارے صحابہ اور سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی روئے زمین پر زندہ نہ بچتا، کوئی زندہ نہ بچتا۔ حضرت کا ایمانی جملہ ہے، ایمانی جملہ ہمارے حضرت والا کا ایمانی جملہ ہے کہ جب صحابہ اپنے سینوں میں تلواریں لٹکائے پھرتے تھے تو انہیں تعویذوں کے لٹکانے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ اب ہم نے وہ نکال دی تو ہر آدمی کے جس کے گلے میں دیکھو تعویذ، جس کے ایک روایت صحابہ کرام کے اس میں ملتی ہے ایک صحابی کا عمل۔ میں مباح ہونے کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن سنیں، ہم یہاں تقویٰ سیکھنے آئے، اونچی بات سیکھنے آئے، قرب کی اعلیٰ سطح اور منزل سیکھنے آئے، صرف مباح پر اکتفا کرنے نہیں آئے۔ میرے دوستو، اگر یہ فضا عام ہوتی تو حضرات صحابہ کرام کے گلوں کے اندر ارے یہ تو ہندوانہ جادو ہے، کالا جادو ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ گلے میں تعویذ ڈالو ورنہ کالا جادو مار دے گا۔ ایسی باتیں کیوں نہیں پائی گئی صحابہ کرام میں؟ ان کے پاس تو ایمان کی وہ طاقت تھی کہ جس وقت وہ اپنے اللہ کو پکارتے تھے سب کچھ چھٹ جاتا تھا، سارا سب چھٹتا نظر آتا تھا۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دور نبوت میں اس میں لکھا عبد الرحمن صاحب کے والد عثمان صاحب 13 کیا ڈی والے ان کو باہر صحن میں حسن صاحب بلا رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب وہ کسی جنگل میں جاتے اور وہاں اپنا پڑاؤ ڈالتے تھے تو دور جاہلیت کا رواج تو یہ تھا، وہ کہتے تھے اعوذ بعظیم ھذا الوادی، اس وادی کا جو عظیم جن ہے، بڑا جن، ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو وہ شیاطین کچھ کہتے نہیں تھے کہ اچھا ٹھیک ہے تم نے ہماری پناہ لے لی۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ کو سکھایا کہ اعوذ بعظیم ھذا الوادی چھوڑ دو، جب تم کہیں پڑاؤ ڈالو تو اپنے اللہ کی پناہ میں آؤ، کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کلمہ تامہ کے ذریعے سے ساری مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور معوذتین تو میرے دوستو اتری ہی اسی لیے ہے، معوذتین کا تو نزول ہی اسی لیے ہوا ہے۔ بات ادھر سے ادھر نکلی، میں صرف عرض کرنا چاہ رہا تھا، جب میرا دل اس دن اتنا ٹوٹا کہ مجھے بس ہر چند منٹ بعد میں بلک کے روتا تھا کہ اس شخص نے کیا بات کہی ہے کہ اللہ کے کلام سے یہ نہیں ختم ہو سکتا، اور گویا کہ یہ مجھے چاہتا تھا کہ میں شرک میں مبتلا ہو جاؤں۔ میرے دوستو ایسے سجدے عطا ہوئے تو بات یہ تھی جیسا مجاہدہ اللہ تعالیٰ پھر ویسا حلوہ ایمانی عطا فرماتے ہیں۔ اگر کسی کو بہت عشق ہے، بڑی خوبصورت اس کی معشوق
چکا ہے تو سن لے کان کھول کر، جتنا درجے کا وہ عشق اٹھائے گا اور دل پر زور اٹھائے گا اللہ تعالیٰ حلوہ ایمانی بھی ایسے ہی عطا فرمائیں گے۔ اور روایت میں موجود ہے اگر اسے اتنا بھی صدمہ ہو کہ چلتے چلتے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے اور مر جائے تو فہو شہید، اس کو شہادت کا ثواب ملتا ہے، وہ شہید ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم تو دل ان دنیاوی رنج و غموں کے لیے توڑتے پھرتے ہیں، حالانکہ میرے دوستو دل جو ہے وہ صرف ایک اکیلے اللہ کی جگہ ہے۔ حضرت نے کیسی مثال سے شاندار سمجھایا کہ جب ہم اپنے دل میں ان مردوں کو رچائے اور بسائے رکھیں گے تو کہاں سے تمنا ہے کہ میں متقی ہو جاؤں، میرا ایمان کامل ہو جائے، میری اصلاح ہو جائے، اللہ کا قرب مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گھر میں کیسے آ جائیں گے جس گھر میں مردے ہوں، جب ہم تھوڑی سی غیرت والے اس گھر میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت والا کا جو ایک کلام ہے فرماتے ہیں ہزار خون تمنا ہزارہا غم سے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے۔ بہت سی تمنائیں خون کرنا پڑتی ہے، بہت سی خوشیاں اللہ کے لیے چھوڑنی پڑتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے یہی کیا تو اللہ ان کو کیسے ملے؟ بڑے واقعات ہیں، ایک دو آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ صحابہ کے ایمان کا عالم کیا تھا۔ جب انہوں نے اللہ کو پا لیا تو وہ سمجھتے تھے اب ساری مخلوق ہمارے تابع ہے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے لکھا ہے افریقہ کے جنگلوں میں جب یہ صحابہ چلے گئے تھے اور وہاں کے بڑے بڑے جنگل اور شیر اور چیتا اور ہاتھی اور سارے انواع اقسام کے درندے وہاں، تو کیا خطاب کیا؟ دیکھیے یہ ہے ایمانی جملہ اور ایمانی بول اور یہ ہے ایمانی طاقت۔ میرے دوستو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے ایتها الحشرات والسباع، اے حشرات الارض اور درندوں، ایک اعلان سنو، اعلان یہ اصحاب رسول کی طرف سے اعلان ہے۔ انا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے صحابی یہاں آئے اور انا نازلون ہا ہنا فرتحلوا، تم یہاں سے کوچ کر جاؤ، فانا نازلون ہا ہنا، کیونکہ ہم کو یہاں ٹھہرنا ہے، اور اگر اس اعلان کے بعد ہم نے اس جنگل میں کسی کو پا لیا تو ہم اسے قتل کر ڈالیں گے۔ یہ اعلان تھا، حضرت شیخ کے الفاظ سبحان اللہ، یہ اعلان تھا کہ کوئی بجلی تھی۔ ان تمام شیروں اور ہاتھیوں کو دیکھو تو اپنے بچوں کو اپنی پشت پہ لادے ہوئے جنگل خالی کیے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج اللہ نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تنہا آپ کہیں پھنسے ہوئے ہیں اور اللہ کو پکار رہے ہیں بڑے درد کے ساتھ، بڑی تڑپ کے ساتھ، اللہ وہیں موجود ہے میرے دوستو، اللہ وہیں ہماری خلوت و جلوتوں میں ہر آن ہر گھڑی اللہ ہماری سنتا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے پکارا جو آج پکارے، آج بھی اللہ کا معاملہ اس بندے کے ساتھ وہی ہے۔ لیکن تھوڑی بہت کبھی وقتی آزمائش آ جائے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ ہمارے محبوب اللہ نے بھیجی ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی حکمت ہے، لیکن آزمائش کی تمنا اللہ سے نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح الامت جلال آبادی کا یہ حال تھا کہ اگر کبھی کھانسی بھی ہو گئی، نزلہ زکام بھی ہو گیا تو بتاتے تھے خادم کہ تنہائی میں جب کوئی نہیں ہوتا تھا تو ہلکی سی ایک چیخ نکالتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ میں نہیں طاقتور، میں تو بہت کمزور ہوں، طاقتور تو آپ ہیں، میرے اوپر اپنا امتحان نہ بھیجیے۔ ہم علی گڑھ میں گئے تھے تو ایک صاحب تھے، ان کے نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ کا جیسا فیصلہ ہو میں راضی ہوں، لیکن وہ ذرا تھوڑا سا حدود سے بڑھ کر باتیں کر رہے تھے، تو ہم نے سنی، ان کی تعزیت بھی کی، بیٹھے رہے، لیکن آخر میں احقر نے کچھ باتیں ان کو یہ بتائی کہ بندہ کمزور ہے اور ہم اللہ کے امتحان کے قابل نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا ضعف دکھانا چاہیے، اپنی کمزوری دکھانی چاہیے کہ یا اللہ اپنا امتحان نہ بھیجنا، اپنی ایسی بلا ہمارے اوپر نہ بھیجنا جو ہم میں سہنے کی طاقت نہ ہو۔ اور جتنا بندہ اللہ کے سامنے یوں پیش کرتا رہے گا میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنی آزمائش سے محفوظ رکھیں گے۔ اسی لیے روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سب کچھ سکھایا
جی دعا مانگی اور اس میں دعا میں یہ ہے کہ من جہد البلا و درق الشقا و سوء القضاء، ایسی مصیبت سے جو ہم میں سہنے کی طاقت نہ ہو، اے اللہ ہمیں محفوظ رکھنا۔ بندہ ہمیشہ اللہ کے سامنے یہی پیش کرے، لیکن جب کچھ آ جائے تو اسے یہ سمجھے یہ میرے محبوب اللہ نے بھیجی ہے۔ اب نہ پھرے عاملوں کے پاس چکر کاٹتا ہوا، کہیں بکرا قربان کرنا ہے، کہیں مرغی قربان کرنی ہے، کہیں فلاں قربان کرنا ہے، کسی طرح سے یہ بلا ٹل جائے۔ حدیث قدسی پر مشتمل ایک کتاب ہے خدا کی باتیں، خدا کی باتیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے جب میں اپنے بندے پر کوئی آزمائش اور بیماری بھیجتا ہوں اور پھر وہ میری طرف رجوع ہوتا اور کہتا ہے یا اللہ آپ ہی نے بھیجی ہے، آپ ہی سے میں بھیک مانگتا ہوں، تو روایت میں ہے اگر میں کچھ یا تو اس کی دعا قبول کر کے دور کر دیتا ہوں اور یا کچھ دن اس کو ٹھہرا کر اپنے پاس بلا لیتا ہوں، تو وہ جب میرے پاس آتا ہے تو وہ اس حال میں آتا ہے کہ جیسے کہ کیوم ولدتہ امہ، اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو، اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ اللہ کی شان رحیمی اور کریمی بندے مومن کے ساتھ، سبحان اللہ۔ میں ایک روایت ابھی پڑھا رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اللہ اکبر کیا بات ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ الست تمرض الست تحزن، اے ابو بکر کیا تم کبھی غمزدہ نہیں ہوتے، کیا تم کبھی بیمار نہیں ہوتے، کیا الست تنصب، کیا کبھی تم تھکتے نہیں ہو؟ بات کیا تھی سنو میرے دوستو، ٹھنڈک آ جائے گی دل میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی، من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی برائی کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ تو صحابہ کرام گھبرا گئے ہیں کہ جو بھی برائی اس کی سزا اگر ملے گی تو ہمارا کیا ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، مومن کے لیے دنیا ہی میں اس پر کچھ تھوڑی بہت پریشانی، تکلیف، کچھ غم، کچھ فکر، کچھ بیماری وغیرہ ڈال دی جاتی ہے اور اس کو توفیق صبر عطا کر دی جاتی ہے تاکہ یہ میرا مومن بندہ جو کچھ چٹ پٹ تھوڑا موڑا گناہ وغیرہ اس سے ہوئے ہیں اس کا یہ قصہ یہی دنیا ہی میں ختم ہو جائے اور یہ بیماریوں کی شکلوں میں اس کو یہی یہ سزا مل جائے جو کچھ سزا ہے، اور اس بیماری کو کفارے سیئات بنا کر جس دن میں اس مومن بندے کو دنیا سے اٹھاؤں تو پاک صاف شفاف کیوم ولدتہ امہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر کیا تم کبھی غمزدہ نہیں ہوتے، اے ابو بکر کیا کبھی تم بیمار نہیں ہوتے، اے ابو بکر کیا کبھی تم تھکتے نہیں ہو؟ ان سب کی وجہ سے اللہ گناہ جھاڑتے ہیں، گناہ، اور بندے مومن کو پاک و صاف اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے بہت روایتیں ہیں اس موضوع پر، اور یہ آج کل پھیلانا چاہیے کیونکہ مسلمانوں میں، اہل ایمان میں ٹینشن، بے چینی اور مایوسی کی بڑی فضا چل رہی ہے۔ اس لیے ایسی روایتیں جن میں یہ بتایا گیا کہ ایمان والا جمع رہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہ حق میں ہر قصہ اس کے لیے خیر کا سامان ہے، نظر آئے نہ آئے، جس دن دنیا سے جائے گا آنکھ بند ہوگی۔ ہائے ہائے ہمارا مہربان اللہ، کیا بتاؤں میرے دوستو، روایت میں آیا ہے کہ ایک اجر و ثواب کا بڑا ڈھیر بندے کو دیا جا رہا ہوگا تو بندہ کہے گا یا اللہ یہ کیا ہے، میرے کون سے عمل کا بدلہ؟ فرمایا وہ جو تو دنیا میں بہت سی دعائیں مانگا کرتا تھا اور میں سمجھتا تھا تجھے وہاں دینا تیری مصلحت نہیں ہے، اس لیے وہ ساری دعائیں میں نے قبول کی، یہاں ذخیرہ کر کے سب رکھی گئی تیرے لیے۔ تو پتہ کیا ہوگا؟ وہ یہ تمنا کرے گا میاں جو دعا دنیا میں مجھے مل گئی تھی کاش وہ بھی نہ ملتی، یہی ملتی، اس لیے کہ دنیا تو فانی ہے، یہاں کی تو ہر چیز فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، اور وہاں جو ملا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس سے یہ بھی سبق ملا میرے بھائیوں، جو بیچارے نیک دیندار لوگ بہت سی چیزوں کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، تھک کے نہ بیٹھنا چاہیے، یہ ہماری دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہے، ہاں، اور آخرت میں سب ایک ایک کر کے اکٹھی مل جائے گی۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یود اہل العافیہ، جن کو دنیا میں عافیت و آرام دیا گیا اور خوب چین و سکون مزے سے رہے، آخرت میں وہ یہ چاہیں گے لو ان جلودہم، کاش ان کی کھالوں کو قینچیوں سے کاٹا جاتا۔ کب چاہیں گے؟ جب وہ دیکھیں گے کہ اہل بلا، کبھی بیٹے کا انتقال ہو گیا، کبھی خود بیمار ہو گئے، کبھی کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، کبھی کوئی اور مسئلہ سامنے آ گیا، جب دیکھیں گے کہ ان کو کتنا عظیم اجر دیا جا رہا ہے تو یہ والے اہل عافیت تمنا کریں گے کاش ہمارے ساتھ ایسا ہوتا، ہماری کھالوں کو قینچیوں سے کاٹا جاتا اور آج یہ اجر ہمیں مل جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کامل راسخ جو قوی ایمان ہے جیسا اللہ نے صحابہ کو عطا فرمایا ہمارے قلوب میں اللہ راسخ فرما دے۔